السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ میں اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ کیسے جو ہے نا کاسٹ سسٹم ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے بہت ہی بری طریقے سے، اور جاتی واد اور یہ ساری چیزیں کہ ملک میں شادی کریں گے ہم، شیخ میں کریں گے، سید میں کریں گے، ہم اپنی برادری میں ہی کریں گے، ہم اپنی برادری سے ہٹ کے نہیں کریں گے، پھر چاہے اس برادری کے نام پہ آپ کو کچھ بھی کمپرومائز کرنا پڑ جائے، لیکن ہم کریں گے تو برادری میں ہی کریں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ برادری والے لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی برادری سے باہر کر دیے تو کیا کہیں گے کہ ارے دیکھو بیٹی تو اپنی مرضی سے کر لی یا بیٹا اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ تو لڑکی کے والد صاحب یا لڑکے کے والد صاحب کا بہت اسٹیٹس ہوتا ہے، بہت 20 سال 30 سال ایک ہی سوسائٹی میں گزارتے ہیں تو ان کا اچھا خاصا اسٹیٹس ہوتا ہے، ان کو کافی لوگ جانتے ہیں، تو وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے کیونکہ باپ کا اسٹیٹس تو بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، اتنا معنی رکھتا ہے کہ چاہے بیٹی بوڑھی ہو جائے چاہے بیٹا بوڑھا ہو جائے، لیکن اسٹیٹس نہیں جانا چاہیے، چاہے عمر جائے جوانی جائے۔ اور اس چکر میں کچھ لوگ تو صبر کرتے ہیں، واقعی صبر کرتے ہیں، واقعی صبر کے لائق ہوتے ہیں، بٹ کچھ لوگ صبر نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا تو دنیا بھی جائے آخرت بھی جائے، لیکن لڑکا اور لڑکی کے پیرنٹس کی، ان کے والدین کے اسٹیٹس نہ جائے، ان کی عزت نہ جائے۔ تو اس لیے لوگ برادری کی خاطر اپنا دنیا اور آخرت دونوں بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں اگر آپ سوسائٹی سے باہر کریں گے شادی تو آپ کی پرواہی کون کرے گا کہ دیکھو بھائی وہ انسان اپنی بیٹی کو اتنا سونا دیا، وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا دھوم دھام سے شادی کرا، اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا خرچہ کرا، وہ اپنے بیٹے کو شادی میں ایسا شیروانی پہنایا، منہ دکھائی میں یہ دیا، مہر میں یہ دیا۔ تو دیکھو اگر آپ سوسائٹی میں شادی نہیں کریں گے تو ان کے پیرنٹس کو کتنا کچھ لاس ہو سکتا ہے، ان کی تعریف کون کرے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو لوگ جو ہے نا، مجھے اتنی بڑی بات نہیں بولنا چاہیے پیرنٹس کے لیے، بچوں کو اس لیے بھی پالتے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں کمپٹیشن اچھے سے کر سکیں۔ یہ کسی نے اپنی بیٹی کو 12 تولہ کا سونا دیے ہیں یا 10 تولہ سونا دیے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کو 14 تولہ سونا دیں گے۔ کوئی اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی دیا ہے تو ہم اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں نیکلس دیں گے۔ یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں آپ سوسائٹی سے اگر باہر کرو گے تو کون آپ کی تعریف کرے گا؟ یہ بتاؤ، 1 مہینے تک چرچا کون کرے گا؟ چائے پہ، بسکٹ پہ، ناشتے پہ، کھانے پہ، یہ سارے چرچے کون کرے گا؟ آپ کا محلے والے نہیں کریں گے، برادری والے نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو اتنا بڑا لاس کون بیئر کرتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت وقت آگے پیچھے ہو جائے بیٹی بیٹا کا، لیکن عزت اور شان آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کرنے والے کوئی اور نہیں ہوتے، سب سے زیادہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، اور چاہے وہ لڑکی کے پیرنٹس ہو یا لڑکا کے پیرنٹس ہو۔ کچھ گھر میں لڑکے والے اگر سمپل شادی کرنے مانگتے بھی ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی بیٹی کا شادی دھوم دھام سے کریں، 4 لوگوں کو دکھا کے کریں گے، ہم کو سماج کیا بولے گا، ٹھیک ہے، ہم کو سوسائٹی کیا بولے گا، معاشرہ کیا بولے گا کہ بیٹی کو ایسے ہی چلا دیے، تو کیا دے کے چلانا چاہ رہی تھا۔ تو اس چکر میں لوگ اپنے ہی اسٹیٹس دکھانے کے لیے بیٹی کو گاڑی دیتے ہیں، فلیٹ دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، تو جن کے پاس ہوتا ہے تو وہ تو دے کے نکل لیتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتا ہے ان کو بھی اسٹیٹس بنانا ہوتا ہے، تو وہ بیٹھاتے اپنی بیٹیوں کو 4 سال، یہ 4 سال رک جاؤ، اچھا یہ سال تو پیسہ جمع نہیں ہو پایا، دوسری سال دیکھیں گے، تیسری سال دیکھیں گے، چوتھی سال دیکھیں گے، ایسے ایسے کر کے بیٹیوں کا وقت نکال دیتے ہیں۔ یہ تو رہ گیا
کہ پیرنٹس کی سوچ. اب بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب رشتہ ہوئیں گا. رشتہ تب ہوئیں گا جب برادری کے علاوہ بھی اور چیزیں ملیں گی, کاسٹ کے علاوہ بھی. مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میچ دی فالوئنگ اتنا میچ نہیں کرتا ہوگا جتنا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو میچ کرنا چاہیے. جیسے کہ سیم کاسٹ ہو گیا, سیم برادری ہو گیا, اس کے بعد آتا ہے پرفیکٹ کپل بننے کا کمپٹیشن. پرفیکٹ کپل ان دا سینس لڑکی ہونی چاہیے خوبصورت. جو لڑکی جتنی خوبصورت ہوگی وہ اتنی اچھی بیوی بنے گی, اور لڑکا جو جتنا اچھا کماتا ہو وہ اتنا اچھا شوہر بنے گا. یہ ان کا ماننا ہے. اور سوسائٹی کی نظر میں, معاشرہ کی نظر میں بیوٹیفل کپل, کامیاب کپل, سب سے اچھا کپل اگر کوئی ہے, پرفیکٹ میچ, تو وہ ہے خوبصورت لڑکی اور کمانے والا لڑکا. پھر لڑکا چاہے کمانے کے لیے اپنی جوانی 10 سال 15 سال ایسے ہی ضائع کیوں نہ کر لیا ہو, 30 کا ہو جائے گا, 32 کا ہو جائے گا, 35 کا ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. لڑکے کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اسٹیٹس ہونا چاہیے. دوسری بات, وہ دیکھیں گے اپنی سے آدھی عمر کی لڑکیوں کو. لڑکیوں کے لیے تو عمر بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے پرفیکٹ بیوی بننے کے لیے, کیونکہ بڑی لڑکی, بڑی عمر کی لڑکی تھوڑی نا اچھی بیوی بن پائے گی. جو نادان ہوگی, جو ناسمجھ ہوگی, صرف وہی اچھی بن پائے گی, کیونکہ وہ اپنے حق کا سوال نہیں کرے گی. اور ان کو تو بس اپنا جنریشن بڑھانا ہے, اپنی نسلیں بڑھانی ہیں. تو نسل بڑھانے کے لیے کیا چاہیے؟ خوبصورت لڑکی, ہائٹ جس کی ہو, جس کے لمبے بال ہو, اور جو کم عمر کی ہو. تو وہ لڑکیاں مطلب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پورا گھر خاندان مل کے نسل نہیں بدل پاتا ہے, لیکن ایک لڑکی آ کے نسل بدل دے گی. مطلب لڑکی کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اور جو لوگ اپنے گھر کی بہو کو خوبصورتی پہ, ہائٹ پہ, کمپلیکشن پہ, اس پہ لے کے جاتے ہیں, وہی لوگ امید کرتے ہیں کہ میری بہو دیندار بھی ہو, اخلاق مند بھی ہو. ساری کوالٹی ایک میں نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ میں آگے بھی اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی. جزاک اللہ خیر.